السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ صحت ڈائری دیکھ رہے ہیں۔ میں اظہر حسین طاہر آپ سے مخاطب ہوں، اور آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کون سی جڑی بوٹیاں ایسی ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے پریگنینسی میں حمل میں استعمال میں نہیں کرنا۔ اس سے پہلے میں یہ چیز کلیئر کرتا جاؤں کہ یہ تاثر دیا جاتا ہے ہربل میڈیسن بیچنے والوں کی طرف سے، یا جو را چیزیں بیچتے ہیں، کہ یا ویسے جن کو سمجھ نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہربل میڈیسن کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آپ اس چیز کو مان لیں، سپوز کر لیں، فرض کر لیں کہ سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، تو یہ تو پھر بھی دیکھنا ضروری ہے نا کہ انڈیکیشن ہے یا نہیں۔ کوئی چیز انڈیکیشن کے اگینسٹ استعمال کی جائے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ گردوں کے مریض ہیں اور آپ کے پیٹ میں پانی پڑ گیا، تو کیا ہم یہ ریکمینڈ کریں گے کہ آپ ہر 15 منٹ میں 1 لیٹر پانی ختم کر دیں؟ تو جو پانی تک کی چیز کی بھی ایک ڈوز ہے، ایک لمٹ ہے، اور ایک کنڈیشن کے مطابق دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہربل میڈیسن کا بھی یہی صورتحال ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کس صورت میں لینی ہے، آپ کا مزاج کیا ہے، آپ کا مسائل کیا، اور اس کی انڈیکیشن کیا ہے، یہ کس مسئلے کے لیے دی جاتی ہے۔ میں آپ کو کچھ چیزیں گنوا رہا ہوں، کچھ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ وہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہربل میڈیسن یہ سادہ خام چیزیں بھی حمل میں ٹھیک نہیں ہیں، تاکہ آپ کو پتہ لگے۔ اور اگر آپ کے ارد گرد میں فیملی میں کوئی خاتون، آپ کی مسز، آپ کی بہن بھائیوں میں فیملی میں کوئی پرابلم ہو، تو آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم اپنی ادویات اٹھائیں اور اس کا لیبل لازمی پڑھیں، کیا کہیں اس میں یہ چیزیں تو شامل نہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں گا کہ اکر کرا جڑی بوٹی ہے، بہت ساری ادویات میں ہوتی ہے، آپ اس پہ غور کریں کہ پریگنینسی کے دوران کوئی ایسی چیز نہ چلی جائے جس میں اکر کرا ہو، بہت گرم خشک ہے، تو مزاج کے حساب سے بھی چیز دیکھنی ہوتی ہے، لیکن جنرلی جو تحقیق سے چیزیں ثابت ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے ملٹھی نہیں دینی، فلوئڈ ریٹینشن کاز کرواتی ہے، اور بھی اس کے مسائل ہیں، تو حمل میں یہ منع ہے۔ ایک کعوہ جڑی بوٹی ہے، اس کو فل فل کی جو فیملی ہے اس سے اس کا یہ بلانگ کرتی ہے، تو اس کو بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ زعفران، سرنجہ کے استعمال بھی آپ نے بڑے دھیان سے استعمال کرنا۔ کچھ لوگ اس کا جو ہماری کپاس کی لکڑی ہے اس کی چھال کو کسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ بھی پریگننسی میں آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ سنوبری جھاڑی، اس کی بھی کوئی چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ شجر حیات نامی جڑی بوٹی، اور جتنے بھی جو لاب آور ادویات ہیں اس کو آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ اسی میں جمال گھوٹا دست ہے، جن سنگھ کی بوٹی ہے، اور ایس ٹی جان ووٹس کی بوٹی ہے، سنا مکی ہے پیچس لگوانے کے لیے یا قبض دور کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ وہ چیزیں جن سے آپ کا بلڈ پریشر، گرم خشک ادویات جو درجہ دوم، سوم، چہارم میں ہیں، وہ چیزیں استعمال نہ کریں۔ تو اور بہت میٹھی چیزیں استعمال نہ کریں۔ بے تحاشا ایک کیٹیگری ہے کہ جو کسی خاص بیماری میں، کسی پریگنینسی کی کسی خاص علامت میں وہ چیز استعمال نہیں کرنی، لیکن جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں یہ چند چیزیں، یہ خیال کرنا ہے۔ میں مثال لیتا ہوں کہ آپ دودھ سیاہ اور دودھ باقی سیرپ لینے جاتے ہیں، اور اے وی ایکسٹریکٹ کا جو پلانٹ کا جو پتوں کا ایک نچوڑ ہے جو ہماری میڈیکل سٹور فارمیسی پہ اور پنسار پہ ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ملٹھی شامل ہوتی ہے، اس کو بھی ہم نے استعمال نہیں کرنا۔ تو یہ ہمیں اپنے لیبل پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم ہربل میڈیسن ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ ہربل میڈیسن کے جو رجسٹرڈ میڈیسن آ رہی ہیں اس کے اندر بھی لیفلیٹ ہوتا ہے، اس کے ڈبے کے اوپر بھی معلومات ہوتی ہیں۔ تقریباً ہر میڈیسن کے ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اپنے معالج سے مشورہ کر کے استعمال کریں، اور جن میڈیسن کا اوور دا کاؤنٹر میڈیسن کے بارے میں یہ تو ضرور کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے فارماسسٹ سے رابطہ کریں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو بندہ ہمیں ریکمینڈ کر رہا تھا وہ معالج تھا بھی یا نہیں۔ اگر وہ معالج نہیں تھا تو پھر آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ تو آپ امید ہے اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہربل میڈیسن ہو، ہومیوپیتھک ہو، ایلوپیتھک ہو، انڈیکیشن کیا ہے، کیا وہ آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے۔ میں آئرن کی بات کرتا ہوں کہ اگر کسی کے ایچ بی ٹھیک ہے، خاتون کا وہ حمل ہے، اس کو کہنے کو تو وہ فولاد ہی ہے، آپ شربت فولاد کے طور پہ لیتے ہیں، لیکن اس کے آپ کو یہ چیز پتہ ہے کہ اچھا ہے، ٹھنڈا ہے، تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کیا مسائل کر سکتا ہے، اور اس کی اوور ڈوز سے یا وہ ہم نے زیادہ لے لیا تو کتنے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو یہ چیزوں کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اور جس کا کام اس کو ساجی آپ اپنے اسی میڈیسن شعبے کے متعلقہ افراد سے پوچھیں، اور آپ کا
کوئی فیملی ڈاکٹر، فزیشین، معالج، حکیم، فارماسسٹ ہو جو آپ کو ادویات کے بارے میں آگاہی دے، آپ اس سے مشورہ کر کے ہی لیا کریں، ویسے ادویات استعمال نہ کریں۔ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ کو ان احتیاط کرنے سے فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔